اس پہ شرم کرنا چھوڑ دیں۔ کوئی آپ کو کہتا ہے رافضی شیعہ، آپ بھی آگے سے کہیں الحمدللہ میں شیعہ ہوں۔ آپ کے کندھوں کے اوپر اہل البیت کا قرض ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں، اور یہ حقیقت پر مبنی واقعہ ہے، کوئی کہانی، کوئی لطیفہ نہیں ہے، کوئی من گڑت جھوٹی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ لوگوں کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جو محبان اہل البیت علیہم السلام ہیں، بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے پاس علم ہے، لیکن وہ اپنے علم کو دوسروں تک شیئر نہیں کرتے۔ مجالس میں گفتگو تو کرتے ہیں، مناظرے بھی کرتے ہیں اپنی محفلوں میں، لیکن اپنے علم کو دوسروں تک شیئر نہیں کرتے ہیں، پہنچاتے نہیں ہیں۔ انہیں خوف ہے، ڈرتے ہیں، یا اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور ان کی معاشی مجبوریاں بھی ہیں۔ تو یہ ویڈیو انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے بھی کافی ان کے لیے ان کو متحرک کرے گی، موٹیویٹڈ ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس لیے میں یہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور یہ واقعہ چونکہ میری زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ اس میں آپ کے لیے کیا کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ چند عرصے پہلے اگر کوئی شخص مجھے رافضی کہتا تھا یا شیعہ کہے تو مجھے عجیب سا لگتا، میں پریشان بھی ہو جاتا تھا۔ اگر کوئی کمنٹ بھی لکھ دیتا تھا نا، تو میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ لیکن اب الحمدللہ کہ اگر کوئی شخص یہ بات کہتا ہے کہ آپ شیعہ ہو یا رافضی ہو، تو میں آگے سے اسے جواب لکھتا ہوں الحمدللہ علی الرفض، الحمدللہ علی التشیع۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے شیعہ ہونے پر، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے رافضی ہونے پر۔ اگر کوئی یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ اس کے پاس ایران کا ایجنٹ ہے، مال آ رہا ہے، تو میں آگے سے لکھتا ہوں کروڑوں آ رہا ہے، اربوں آ رہا ہے۔ یہ کیا وجہ، یہ تبدیلی کیوں ہے؟ اس تبدیلی کی جو وجہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ واقعہ میں آپ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک مولانا صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں، اور وہ ایک مخصوص فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور میرے نظریات اور افکار سے بالکل متفق نہیں ہوتے۔ جب بھی ان سے میں بات کرتا ہوں تو انہیں اختلاف ہی ہوتا ہے، اور ایک وہ روایتی عالم ہے، لیکن ان کی اچھی بات یہ ہے، ان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ میری بات کو سنتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ جب گفتگو کرتا ہوں، چاہے کتنی ہی اس کے عقیدے کے اوپر ضد کیوں نہ پڑتی، ان کے عقیدوں کے خلاف کیوں نہ ہو، بنیادی عقیدوں کے، لیکن بنیادی عقیدوں سے مراد یہ ہے کہ جو آپ میرے افکار سنتے رہتے ہیں، اور یہ ہمارے ہاں فرقہ والوں کے نزدیک بنیادی افکار ہیں، فرقہ پرستوں کے ہاں، لیکن وہ اسے سن لیتے ہیں، ہنس جاتے ہیں، آگے سے برداشت کر جاتے ہیں، اور کوئی خوف ان سے محسوس نہیں ہوتا کہ بھائی یہ کوئی ایسی حرکت کریں گے کہ جس سے آپ کو نقصان ہوگا۔ نہیں، آپ ان کے ساتھ مختلف موضوعات پر بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کسی بھی فرقے کا ہو، لیکن اس کے لیے یہ چاہیے کہ وہ اچھا انسان ہو، تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، کہ جو یہ برداشت تو کرتا ہو کہ آپ کو اختلاف کا حق دیتا ہو، وہ یہ نظریہ رکھتا ہو کہ میرے عقائد میرے لیے ہیں، دوسروں کے عقائد دوسروں کے لیے ہیں، اور آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے مختلف موضوعات کے اوپر تبادلہ خیال کریں، اور کتنی ہی اس کے عقیدے کے خلاف بات کیوں نہ ہو، لیکن اس کے مزاج پہ بھاری نہ ہو۔ تو یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ تو میں ان سے بات کر رہا تھا، میں نے ان سے پوچھا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ میرے بارے میں آپ کے حلقے میں، آپ کے دوست احباب میں، فرقے میں، جماعت میں لوگ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو وہ پہلے ہنسے بہت، اور ہنسنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پکا رافضی ہے، یہ پکا رافضی ہے، شیعہ ہے، غالی قسم کا شیعہ ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا کیوں اس طرح کی وہ یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ یہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، لوگ ان کے حلقے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمدرد صاحب ہر وقت ہر ویڈیو میں اہل البیت علیہ السلام، امام علی، اہل البیت، یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ کے پاس اور کوئی موضوع ہی نہیں ہے، بس ہر وقت آپ یہی باتیں کرتے رہتے ہیں، امام علی کی سیرت، ابو طالب علیہ السلام، یعنی اس دائرے سے آپ باہر نہیں نکلتے۔ تو
اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ شیعہ ہے رافضی، اور دوسرا آپ کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے اوپر اہل البیت کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی اہل البیت کا جو مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہیں، صحابہ کے فضائل کے اوپر آپ کی گفتگو نہیں ہوتی۔ محرم کے دنوں میں آپ شیعوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور کافی عرصے سے، تو یہ آپ کا جو رویہ ہے، وہ جو عمل جو ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ پکا رافضی ہے، یہ شیعہ ہے۔ اور پھر آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہجرت کے واقعے پہ آپ نے ویڈیو بھی بنائی تھی۔ میں نے کہا آپ نے جو باتیں کہی ہیں، مجھے یہ بات قبول ہے کہ جو میرے افکار و نظریات ہیں وہ آپ کے سامنے کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، میں نے کسی سے نہیں چھپائے، حتیٰ کہ وہ دوست احباب جو میرے شیعہ دوست احباب ہیں جن سے میری کبھی ملاقات ہوتی ہے، تو وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ تنہائی کے اندر بھی میں صحابہ کرام خصوصاً حضرت ابوبکر و عمر کی جو تعظیم ہوتی ہے وہ ملحوظ خاطر رکھتا ہوں، ان کا ادب و احترام وہ میں رکھتا ہوں، اور میں ان کی یعنی توہین آپ شاید سمجھتے ہوں کہ تقیتاً میں اپنی یعنی دوستوں کی محفل میں خفیہ ملاقاتوں کے اندر، خفیہ ملاقات سے مراد یہ کہ جو آپ کے سامنے نہ ہو، جو کیمرے پر نہ ہو، اس میں بھی ان کا ادب کرتا ہوں۔ تو اس لیے یہ جو تقیہ کا الزام ہے یہ تو غلط ہے۔ تو میں نے ان سے یہ عرض کیا، میں نے کہا دیکھیں، پہلی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر وہ اس بات کے اوپر مجھے شیعہ اور رافضی سمجھتے ہیں جو وجہ آپ بتا رہے ہیں، اور میرے خیال میں عموماً لوگوں کے ذہن میں ایسا ہی ہوگا کیونکہ لوگ اہل البیت کے بارے میں اتنا نہیں جانتے ہمارے سنی محفل میں، اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ اگر یہ وجہ ہے کہ لوگ مجھے اس وجہ سے اس بنا پر شیعہ اور رافضی کہتے ہیں کہ میں امام علی علیہ السلام کو سب پہ فضیلت دیتا ہوں، ان کو مولا کہتا ہوں، اہل البیت علیہ السلام کے فضائل اور حقوق بیان کرتا ہوں، تو میں نے کہا اس پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ میں نے کہا یہاں میں خوش ہوتا ہوں اس بات کے اوپر، اب پہلے میں غمگین ہو جایا کرتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا، غمگین نہیں پریشان ہو جاتا تھا۔ پریشان کیوں؟ دیکھیں لوگ ایک الزام لگ رہا ہے، ایک لبادہ لگ رہا ہے، ہم شیعہ تو ہیں نہیں لیکن لوگ یہی الزام لگا لگا کے بنا دیں گے، پھر معاشرے کا کیا ہوگا، گھر کا کیا ہوگا، لوگوں کو کیا جواب دیں گے۔ مگر یہ ساری چیزیں اب ختم ہو گئی۔ وہ ختم کیسے ہوئی؟ وہ ختم اس طرح سے ہوئی کہ جس طرح جتنی ہم نے تحقیق کی اور پڑھتے گئے تو معلوم یہ ہوا کہ جناب ہمارے ہاں اہل سنت کا اصل ذخیرہ جو ہے، جن پہ فخر کرتے ہیں بخاری، مسلم، صحاح ستہ، اہل سنت والجماعت کے محدثین، اور پھر خصوصاً فقہ حنفی کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، نعمان بن ثابت، امام شافعی رضی اللہ عنہ، ان کی سیرت کو پڑھا، ان کی زندگی کو پڑھا۔ تو جو تشیع آج ہمارے اندر ہے، ہم سے بڑے شیعہ تو ابو حنیفہ تھے۔ امام ابو حنیفہ نے جو فتویٰ دیا ہے امام زید کے لیے، وہ فتویٰ جا کے آپ پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہشام بن عبد الملک کے خلاف جو خروج کیا ہے زید بن علی بن الحسین علیہ السلام نے، تو یہ جو بنو امیہ حکمرانوں کے خلاف انہوں نے خروج کیا تھا، قیام کیا تھا، یہ بالکل اسی طرح کا قیام ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر میں مشرکین کے خلاف قیام کیا تھا، جنگ کیا تھا، جہاد کیا تھا، غزوہ کیا۔ میں نے کہا اس سے بڑی شیعت بتا دو مجھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کان حبکم اہل البیت ربز، ان کان حب اہل البیت ربز فاشہد الثقلان انی رافض، اگر اہل البیت کی محبت ربز ہے، شیعت ہے، تو جن و انس گواہ ہو جائیں میں رافضی ہوں۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلا کفاکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم فلا صلاۃ لہ۔ اے اہل البیت، تمہاری محبت اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے، تمہاری محبت کی فرضیت اللہ نے قرآن میں اتاری ہے، اور جو شخص تم پر درود نہیں بھیجتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ ان کے اوپر ان کو شیعہ کیوں کہا گیا؟ آخر ایسا کیا کیا تھا امام شافعی نے کہ ان کو شیعہ کہا تھا؟ کچھ وہ باتیں ہیں، تو وہ باتیں اگر آپ دیکھیں گے تو ہم نے جو کہی ہیں، اور امام ابو حنیفہ کی زندگی کو دیکھ لیں، امام حاکم رحمہ اللہ، امام حاکم کہا کرتے تھے کہ میں معاویہ بن ابی سفیان کے فضائل میرے دل سے نہیں آتے تو میں ان کو کتاب میں کیسے ذکر کروں؟ تو یہی باتیں ہم نے کہی ہیں، اس لیے اس پر ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ علی الرفس۔ اب نصیحت ان لوگوں کے لیے جو محبان اہل البیت ہیں، ان کے لیے میرے اس واقعے میں کیا
نصیحت ہے ان کے لیے نصیحت یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم آپ کو دیا ہے، مطالعہ ہے آپ کے پاس، لیکن آپ اپنے مطالعے کو محصور کیے ہوئے ہیں۔ ایک دوست نے مجھے بتایا، میں نے کہا کہ آپ ویڈیوز کے ذریعے سے اپنا پیغام کیوں نہیں پہنچاتے؟ آپ اچھے عالم دین ہیں، اہل البیت کی محبت سے آپ بھرپور ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر آپ نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں جس مدرسے میں پڑھاتا ہوں تو وہاں پر یہ باتیں، یعنی یہ خاص ماحول ہے اور منع ہے، اور اگر میں نے ویڈیو بنا دی تو اس مدرسے سے مجھے نکال دیا جائے گا، اور بہت سارے لوگوں کو مدرسے سے نکالا گیا، کئی طلباء کو خارج کیا گیا ہے، اور بلکہ اگر ہمارے ہاں مدرسے میں کسی کے پاس فلاں مقرر کی کوئی اس کے موبائل میں ویڈیو کلپ نظر آ جائے یا کتاب دیکھ لیں تو اس کو مدرسے سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو اگر میں ویڈیو بناؤں گا اور اس ویڈیو میں میں اہل البیت کے فضائل بیان کروں گا تو مجھے مدرسوں میں وہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو اگر اس طرح کے میرے کوئی دوست سن رہے ہیں اور علماء ہیں، ان کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ اپنے علم کو پھیلانا شروع کریں۔ دیکھیں، ہر شخص کے ساتھ معاشی مجبوریاں ہوتی ہیں، زندگی ہے، گھر بار ہے، اس کی کچھ اپنی لائف ہے، اور وہ ایک سرکل میں رہتا ہے۔ اگر آپ اس خوف کو توڑیں گے نہیں، اگر آپ آج بھی اسی خوف میں رہیں گے کہ اگر میں نے یہ بات کر دی تو لوگ کیا کہیں گے، مدرسے والے کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے، میں نے کہا آپ نے پھر اپنی زندگی میں کیا کیا ہے؟ آپ کی زندگی کا مقصد کیا رہا؟ آپ آئے، دنیا میں آئے اور اسی طرح چلے گئے، اپنے سینے کے اندر سارا علوم، یہ جو کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں، پھر اس کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ اور یقین جانیں آپ کے کندھوں کے اوپر اہل البیت کا قرض ہے، آپ اس کو اتارے بنا اگر اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ میں اہل البیت سے بہت محبت رکھتا تھا، میرے پاس بہت علم تھا، لیکن یا اللہ میں نے لوگوں کو بتایا نہیں۔ کیا منہ دکھائیں گے آپ سیدہ زہرا علیہ السلام کو اور اہل البیت علیہ السلام کو؟ کس طرح آپ پیش ہوں گے ان کے سامنے کہ لوگ یہاں پر اہل البیت علیہ السلام کے حقوق کو غصب کیے جا رہے تھے، ڈاکے ڈالے جا رہے تھے، ان کے فضائل کو چھپاتے تھے کتابوں میں، اور ان کے دشمنوں کی مدح سرائیاں کرتے تھے، لیکن ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ ہمارے پاس موبائل فون بھی تھا، لیکن پھر بھی ہم نے ایک ویڈیو ریکارڈ نہیں کی اور ہم نے لوگوں تک پہنچایا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی صرف باتیں ہیں، تو باتوں سے بجائے قربانیاں دینے پڑیں گی۔ دیکھیں اب محرم الحرام کا مہینہ ہے، میں سوچ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی مدینہ سے اپنا گھر بار چھوڑا اور کوفہ کی طرف آئے، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی اہل البیت ہیں آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر میری ویڈیو آ رہی ہے 12 اماموں کے اوپر، اور میں ابھی وہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے بیٹھا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ یہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ بہت ساری آوازیں ہوں، بہت سارے لوگ ہوں، بہت سارے لوگ بات کرنے والے ہوں ہمارے اہل سنت میں، لوگوں کو اہل البیت کا پیغام پہنچاتے ہوئے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ اس قافلے کے اندر اضافہ ہو۔ مجھے کبھی بھی اس پہ دکھ نہیں ہوگا کہ جناب دوسرا شخص کیوں کرتا ہے، لا باللہ استغفر، خدا مجھے وہ دن نہ دکھائے کہ میں اس بات کے اوپر دکھی ہوں کہ دوسرا کیوں آ رہا ہے، نہیں۔ تو اس لیے آپ کو آگے آنا چاہیے، آپ اپنے علم کو آگے لے کے جائیں، بتائیں دنیا کو۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنا گھر بار چھوڑا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جتنے بھی ہیں سب کو حکومت کے لوگوں نے یا تو بلایا اور پھر وہاں بلا کے شہید کر دیا۔ یہ امام حسین کے بعد سب نے اسی طرح کیا کہ بلاتے تھے اور پھر ان کو شہید کر دیتے، حتیٰ کہ آخر امام حسن عسکری، امام علی نقی، امام تقی، اور اس طرح اوپر کی طرف آپ چلتے جائیں تو سب کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ تو آپ اس بات کو اگر رکھیں کہ جناب مجھے اللہ آزمائے گا، نہیں، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، حسب الناس لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا اس بات کے اوپر کہ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ؟ یعنی لا الہ الا اللہ کی آپ یہ قیمت بھی نہیں دیں گے کہ آپ کو آزمایا جائے، آپ کو گھر بار چھوڑنا پڑے، ملک چھوڑنا پڑے، وطن سے باہر جانا پڑے، بچوں کو چھوڑنا پڑے، کچھ تو قربانی دینی پڑے گی نا۔ آپ کی نوکری چلی جائے گی، زیادہ سے زیادہ مدرسے سے نکال دیں گے آپ، یہی بات ہے نا، یہی خوف ہوتا ہے ہمارے ہاں مدرسوں سے نکال دیں گے۔ اور مولوی صاحب اپنے آپ کو
یہ جو ہمارے یہاں محتمم ہوتے ہیں نا مدرسوں کے، یہ ایک طرح کا اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں کہ بھائی لوگوں کا رزق ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ جتنے بھی آنرز ہوتے ہیں، مالکان ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ رویہ ہوتا ہے، میں تجھے نکال دوں گا، نوکری سے فارغ کر دوں گا۔ ان کے ہاتھ میں آپ کا رزق نہیں ہے، آپ کا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اہل البیت علیہم السلام کے حقوق کا بیان کریں، آگے بڑھیے، اور اس پہ شرم کرنا چھوڑ دیں۔ کوئی آپ کو کہتا ہے رافضی شیعہ، آپ بھی آگے سے کہیں الحمدللہ میں شیعہ ہوں۔ ہاں شیعہ، آپ اس سے آپ کی صحت کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ اور جو لوگ آپ کو سنتے ہیں اور جانتے ہیں وہ حقیقت جانتے ہیں کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، وہ ان کو سب پتہ ہے، وہ جانتے ہیں۔ اور آپ کی گفتگو سے معلوم ہو جاتا ہے، آپ کے معاشرے سے معلوم ہو جاتا ہے، آپ کے کردار سے، آپ کے طور اتوار سے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ جناب میں شیعہ ہوں یا میں شیعہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، اگر اس حوالے سے کوئی آپ کا سوال ہو تو سوال کیجئے گا، اور میں انشاءاللہ اس کے تمام کمنٹس اس ویڈیو کے دیکھوں گا کہ خاص طور پر وہ لوگ کہ جو محبان اہل البیت ہیں وہ کتنا موٹیویٹ ہوئے، اور آپ لوگ کیا سوچتے ہیں، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔